اسرائیل نے سب سے پہلے فلسطین کے اوپر حملہ کیا اور ہندوستان میں مسجدوں میں فلسطینیوں کے حق میں دعاؤں کرنے پر بھی پابندی لگ گئی۔ پہلا ایک دو دن ایسا تھا کہ مسلمان کشمکش میں تھا کہ کیا ہم فلسطینیوں کی حمایت کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ہندوستانی حکومت کا نظریہ آپ کے اور ہمارے سامنے کہ اس وقت کیا تھا۔ سب سے پہلے آواز بلند کی حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے، اور آپ نے بیان جاری کر کے کہا کہ فلسطینی جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اگر ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے تو پھر ہندوستان کے مہاتما گاندھی بھی دہشت گرد ہے، جواہر لال نہرو بھی دہشت گردی ہے۔ اگر وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ کر کے ملک کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے لوگ، اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑنے والے آگے بڑھ سکتے ہیں، تو وہ بھی اپنے ملک کی آزادی کی لڑائی لڑنے والے مسلمان اور فلسطینی ہیں، ان کو اپنا حق ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں دنیا کی ان سپر پاور طاقتوں کو کہ جو پوری دنیا کے اندر حقوق انسانی کا راگ الاپ رہی ہیں، جو جہاں جاتے ہیں اور یہ کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں ملک کے درمیان جنگ بندی کرا دی ہے، میں کہتا ہوں ان کی قاہرانہ اور بزدلانہ یہ حرکتیں ہیں، ان کے اندر یہ طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کی جنگ کو بند کرا سکیں، بلکہ سپر پاور امریکہ جتنا اس میں اسرائیل قصوروار ہے، اس سے زیادہ امریکہ قصوروار ہے، کھل کر کے اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے اور اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے، اور راگ لاپتا ہے یہ کہ ہم ملکوں کے درمیان جنگ بندی کراتے ہیں۔ یہ جنگ نہیں ہے، یہ ایک طرفہ قتل عام ہے، نہتے مسلمانوں پر، مظلوم پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا جو خاموش ہے وہ اس ظلم میں برابر کی شریک ہے۔ جو لوگ اس قابل ہیں، جن کو اللہ نے طاقت اور صلاحیت دی ہے کہ وہ اس جنگ بندی کو کرا سکتے ہیں یا اسرائیل کو اس کے ظلم سے روک سکتے ہیں، اور وہ نہیں روک رہے ہیں، وہ ظلم میں برابر کے شریک ہیں، وہ کوئی بھی ہوں۔ بہرحال امریکہ برابر اس جنگ میں، اس ظلم میں برابر کا شریک ہے، اس قتل عام میں برابر کا شریک ہے۔ ہم آج یہاں صرف فلسطین کی سرزمین پر جاری ایک بحران پر گفتگو کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں، بلکہ انسانیت کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ غزہ کے ملبوں سے اٹھنے والی چیخیں صرف فلسطینی عوام کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی آواز ہے۔ معصوم بچے بھوک اور پیاس سے دم توڑ رہے ہیں، مائیں اپنے لخت جگر کو ملبے تلے ڈھونڈ رہی ہیں، اور ہسپتال اور اسکول کھنڈر میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ سب کسی جنگی محاذ کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک کھلی نسل کشی ہے۔ گرچہ فلسطین کی لڑائی اپنی سرزمین اور آزادی کے لیے ہے، جیسے کبھی ہم اپنے وطن کے لیے لڑ رہے تھے۔ ہم نے بھی استعماری طاقتوں کو دیکھا ہے اور ان سے لڑا ہے۔ ہم سے زیادہ اس کا درد کون محسوس کر سکتا ہے؟ لیکن موجودہ دور میں جدوجہد کسی سیاسی مقصد سے بڑھ کر انسانیت کی بقا کی لڑائی ہے۔ اسی بنیاد پر دنیا کی کوئی بھی حکومت مظلوم فلسطین کی آوبکا سے غافل نہیں۔ محترم حضرات، مجھے اپنی حکومت کی پالیسی پر تنقید کا حق ہے۔ ہماری حکومت جو ہمیشہ فلسطین کے ساتھ کھڑی رہی، آج جب انسانیت کے سوال ہے تو خاموش ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر افسوسناک امر یہ ہے کہ بھارت اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ بھارت اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے، جیسا کہ خود بھارت کے 111 سابق اعلیٰ افسران، IAS اور IPS، فوجی اور سفارتکاری افسران، سفارتی افسران نے حال ہی میں وزیر اعظم کو خط لکھ کر کہا ہے کہ بھارت ایک طرف فلسطین کی حمایت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دوسری طرف اسرائیل کو اسلحہ اور فوجی سامان دے کر اس کی نسل کشی میں شریک ہے۔ اس خط میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ بھارت نے اسرائیل کو راکٹ دے کر دھماکہ خیز مواد اور مہلک ڈرون فراہم کیے جو آج غزہ کے معصوم عوام پر برس رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ نومبر 2024 میں بین الاقوامی فوجداری عدالت نے ICC نے اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے۔ ان پر جنگی جرائم اور نسل کشی کے سنگین الزامات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب عالمی عدالت نے انصاف خود اسرائیلی قیادت کو ملزم ٹھہرا رہی ہے تو ایسے وقت میں اسلحہ کی سپلائی کس اخلاقی معیار پر پوری اترتی ہے؟ اس لیے ہم یہ صاف کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت ہمیشہ فلسطین کے حق، خودداریت اور انصاف کا حامی رہا ہے، لیکن آج کی پالیسی نہ صرف ہماری تاریخی روایات کے خلاف ہے بلکہ عالمی برادری میں ہماری ساکھ کو بھی مجروح کر رہی۔
जमीयत उलमा हिंद ने अभी 2 दिन कबल अपनी मजलिस आमिला में फ़लस्तीन से मुताल्लिक इस हकीकत को उजागर किया है कि 1 लाख से ज़ायद इंसानों का कत्ल और आम शहरियों को भूख प्यास की सज़ा देकर मौत के घाट उतारना दहशतगर्दी की बदतरीन मिसालें हैं, जिन पर अमेरिका और उसका हमनवाओं का रवैया शर्मनाक चशपोशी का मज़हर है। मज़ीद बरआं ग्रेटर इसराइल का मंसूबा और गज़ा की ज़मीन को मुकम्मल तौर पर कब्ज़े और इराक़ में लेने के आज़ाम इस बात की निशानी है कि फ़लस्तीन को दुनिया के नक्शे से मिटाने की साजिश जारी है। ये नौ आबादियाती जहनीत और इंतहा पसंदाना अज़ाइम का शाखसाना है, जिसके ख़िलाफ़ आज आलमी ज़मीर उमूमी तौर पर एहतजाज कर रहा है। आलमी ताकतों की खामोशी और चशपोशी मज़ीद जराइम को बढ़ावा देती। हम दुनिया की तमाम आज़ाद कौमों, आलमी इदारों और इंसाफ पसंद लीडरों से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियों को अदा करें, खित्ते को बदअमनी से बचाएं और इंसाफ और अमन की हिमायत में मजबूती के साथ खड़े हों। ख़वातीन हज़रात, फ़लस्तीन की आज़ादी सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम का मसला नहीं, बल्कि इंसाफ, इंसानियत और आलमी अमन का तकाज़ा है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल तारीख़ हम सबको कटघरे में खड़ा करेगी। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के अवाम की मदद फरमाए और हमें जुल्म के ख़िलाफ़ हक़ के साथ खड़े होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रंग लाता है लहू दोस्तों मज़लूमों का, रंग लाता है लहू दोस्तों मज़लूमों का, हाल हर हाल में जालिम का बुरा होता है। आप हर दौर की तारीख़ उठाकर देखें, जुल्म जब हद से गुज़रता है फना होता है। इंशाअल्लाह ये फना होकर के रहेंगे। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और वो ज़िंदा रहेंगे, ज़िंदा है। हमें आपको भी ज़िंदगी का सबूत देना है कि फ़लस्तीन जो कभी था वो मिटाया जा रहा है, उसके नक्श मिटाए जा रहे हैं, गज़ा को ऑक्युपाइड किया जा रहा है और वेस्ट बैंक के अंदर इसकी कोशिशें हैं कि सेटलमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों। हम सब मिलकर इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और आलम इंसानियत और आलम इस्लाम से ये अपील करते हैं कि फ़लस्तीनियों को उनका अपना मुल्क मिलना चाहिए, उसके लिए वो भरपूर कोशिश करें। दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन ही इस वक्त एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट है दुनिया में जिसने दुनिया के सारी उन निकाबों को उतार दिया है जो कभी जमहूरियत के उन्वान से समझाई जाती थी, कभी ह्यूमन राइट के उन्वान से समझाई जाती थी, कभी इंसानों के इज़्ज़त और एहतराम के हवाले से समझाई जाती थी। ये सारे निकाब खुरच कर हटा दिए गए हैं और फ़लस्तीन ने सबको इस हमाम में नंगा कर दिया है। क्या यूएनओ और क्या मगरिब और क्या यूरोपियन कंट्रीज़ सब के सब इस हमाम में नंगे हो गए हैं। ये सब अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मासूम बच्चों का कत्लेआम हो रहा है। जो जानवरों पर रोते हैं, उनकी ज़िंदगियों के लिए हाहाकार मचाते हैं, उनके उसूल व ज़वाबित उसके लिए बनते हैं, लेकिन इंसानों की ज़िंदगी पर उनको कोई एहसास नहीं होता। ये बात फ़लस्तीन ने दुनिया को समझा दी है कि कितने चेहरे मकरू हैं, इनके अंदरून कितना मकरू है, ये साफ तौर से हमें नज़र आ रहा है। तीसरी बात फ़लस्तीन ने ये बताई है कि जुल्म के ख़िलाफ़ आज हम खड़े हैं, उन्होंने घुटने नहीं टेके हैं। फ़लस्तीन आज दुनिया के सबसे बड़े जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा है, उसने अपने घुटने नहीं टेके हैं और वो दुनिया को बता रहा है कि शहादतों की एक बड़ी तादाद होने के बावजूद, इतनी बड़े तादाद होने के बावजूद, लाखों लाख ज़ख्मी होने के बावजूद हम घुटने नहीं टेकेंगे, इस जुल्म का मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी हमारी हम रकाब होगी। ये दुनिया को उन्होंने बताया है और खुली आंखों से दुनिया देख रही है। मॉरली फ़लस्तीन जीत गए हैं। अगर आप ऑक्युपेशन के हवाले से देखते हैं तो मुमकिन है कि वो अभी उसमें कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन मॉरली वो जीत गए हैं। पॉलिटिकली और
سیاسی طور پر اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی جو کامیابی ہے وہ ہو چکی ہے، اور ہم اس اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں کہ فلسطین نے دنیا کو جو زندگی اور موت کا فلسفہ ہے وہ بھی سمجھانے میں ایک بڑا رول پلے کیا ہے۔ ایک لڑکی یہ کہتی ہے کہ میری آپ تعزیت نہ کریں، مجھے خوشی نہیں ہوگی اس بات کے لیے کہ آپ میری تعزیت کریں کہ میرے گھر اتنے لوگ مارے گئے ہیں، مجھے خوشی اس بات پر ہوگی کہ آپ مجھے مبارکباد دیں کہ میرے گھر میں اتنے شہید ہوئے ہیں۔ یہ جو سوچ ہے، اس سوچ کو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی، اور یہ سوچ انشاءاللہ دنیا کے اوپر غلبہ حاصل کر کے رہے گی۔ یہ ایک ویسٹ بینک کے ایک واقعے کو بیان کرتے ہوئے میں اس پروٹیسٹ میں وہ تمام مطالبات جو مجھ سے پیش رو لوگوں نے کیے ہیں ان تمام کا ساتھ دیتے ہوئے یہاں پر اس واقعے کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ویسٹ بینک کے اندر ایک لڑکی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک لڑکی جو نقاب پوش تھی وہ جا رہی تھی، اور فلسطینی کسی سولجر نے اس کے نقاب کو کھینچنے کی کوشش کی، اس نے ریزسٹ کیا، اس کے نتیجے میں اس کو شوٹ کر دیا گیا۔ لڑکی کے جب شوٹ کیا گیا تو وہیں فلسطین ایک لڑکا گزر رہا تھا، اس نے دیکھا تو اس نے غصے میں آ کر وہ اسرائیل کے فوجی کو مار دیا، اور جو فوجیوں نے دیکھا کہ اس کے دوست کو مار دیا گیا تو اس نے وہ لڑکے کو شہید کر دیا۔ لڑکا اور لڑکی دونوں شہید ہو گئے، دونوں کے جنازے رکھے ہوئے ہیں، اور ان جنازوں کے اوپر ان کے ماں باپ مل رہے ہیں۔ لڑکے کا باپ لڑکی کے باپ سے کہتا ہے کہ اگر تم مناسب سمجھو تو میری ایک درخواست کو قبول کر لو۔ لڑکی کا باپ سنتا ہے، کہتا ہے کیا بات ہے؟ کہا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو اپنے لڑکی کا ہاتھ میرے لڑکے کے لیے دے دو اور یہاں آج ہم نکاح پڑھوا دیں۔ وہ کہتا ہے کہ عجیب بات ہے کہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور تم نکاح کی بات کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے جس میں بات کہی گئی تھی کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، وہ اللہ سے رزق پاتے ہیں، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ یہ بات جب انہوں نے کہی تو دونوں کا نکاح پڑھایا گیا اور تدفین اس کے بعد عمل میں آئی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی اور موت کی یہ فلسفہ جتنے عملی اعتبار سے فلسطین نے دنیا کو بتایا ہے، اس سے آسان طریقہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو اس فلسطین یہ کامیابی کی طرف لے جا رہا ہے ان تمام لوگوں کو جو زمین پہ مظلوم ہیں، جو ظلم کا شکار ہیں، انہیں بتا رہا ہے کہ تمہاری راہ کیا ہے اور کن راہوں کو تمہیں جو ہے تسلیم کرنا چاہیے، ان راہوں کے ذریعے سے تم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ جتنے بھی دنیا میں مغرب زدہ نظریات ہیں ان تمام نظریات نے اب کھوکھلے پن کا ثبوت دے دیا ہے۔ وہ اسرائیل جس کو اللہ نے وہ اسرائیل جس کو اللہ نے من و سلوہ عطا کیا تھا، وہ اسرائیل یا وہ یہودی جن کو اللہ نے پانی کے 12 چشمے عطا کیے تھے، آج وہ فلسطین کے اوپر بوند بوند پانی کو اور جو چھوٹے سے کھانے پینے کی چیزوں کو ترسا رہے ہیں۔ یہ جو احسان فراموشی ہے، یہ احسان فراموشی اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس زمین کے اوپر کمزوروں کے ذریعے سے یہ تمام چیزوں کو درست کیا جائے گا، مظلوموں کے ذریعے سے درست کیا جائے گا، اور آنے والا وقت ہمیں بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کمزوروں کو اور مظلوموں کو، ظالموں کے اوپر اور اپنی بڑائی اور کبریائی کا اعلان کرنے والوں پر کس طرح غالب کرتا ہے۔ ہم اس موقع پر وہ تمام ظلم کی مذمت کرتے ہیں جو فلسطین اور غزہ کے اس گلیارے کے اوپر ہو رہا ہے۔ ہم وہ تمام آکوپیشنز اور تمام جینوسائیڈ کا جو اس علاقے میں ہو رہے ہیں اس تمام کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم اپنے ملک کے حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ فلسطین کی جو پالیسی ہے اس کی لاج رکھے اور اسی اعتبار سے وہ ایکٹ کرے، یو کے اندر بھی، یو کے باہر بھی، اور امداد کے پیمانوں کو پورا کرتے ہوئے بھی۔ اس موقع پر ہم تمام انصاف پسند لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ غزہ کے اس غم اور درد کے اندر وہ شریک ہوں اور ان کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ہمت اور حوصلہ عطا فرما کہ ہم غزہ کے ساتھ کھڑے رہیں، اور دنیا کے انصاف پسندوں کو بھی حوصلہ عطا فرما کہ وہ غزہ کے ساتھ کھڑے رہیں، اور خود غزہ کے لوگوں کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ آخر دم تک حق و انصاف کے لیے کوشش کرتے رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خصوصاً غزہ میں ایک طویل عرصے سے
ایک نہایت ہی نحیف، مظلوم، بے بس اور نہتی قوم کے خلاف جس طرح سے ظلم و ستم، نسل کشی، انسانی حقوق کی پامالی، بوڑھے بچوں، عورتوں کا بہیمانہ قتل، گھر بار کا انہدام اور غذائی اشیاء و ادویہ پر پابندی روا رکھی جا رہی ہے، اس نے پوری انسانی برادری کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ فلسطینی مظلومین اس بات کے مستحق ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے ان کے خلاف یک طرفہ طور پر جاری ظلم و ستم اور جارحیت، بربریت بند کی جائے اور ان کی ایک آزاد نیشن کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ اس حوالے سے عالمی برادری کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ بعض عرب ممالک کے مؤثر کوششوں سے مغربی ممالک اس پر مثبت عملی اقدام کر رہے ہیں، جو ہمت افزا اور مستحسن امر ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ فلسطین میں ظلم و جارحیت بند کرنے، غذائی اشیاء اور دوا علاج بہم پہنچانے اور ان کی باز آباد کاری کا ہے۔ اس سلسلے میں ہم بحیثیت مسلم اور بحیثیت انسان فلسطینی مظلومین اور ان کے حقوق میں آواز بلند کرنے والے انصاف پسند حکومتوں اور عوام کے ساتھ ہیں۔ مقام شکر ہے کہ گزشتہ دنوں حکومت ہند نے اپنی دیرینہ روایت کے مطابق سفارتی سطح پر پیش رفت کی ہے اور وہ ایک عظیم ملک ہونے کے ناطے قائدانہ کردار ادا کرنے کی صلاحیت اور چانس رکھتی ہے۔ شاید انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کی یہ اشعار آنے والے وقت میں ایک بہت بڑے واقعے کی شکل میں ثابت ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سے ایک محرکہ روح و بدن پیش آیا ہے، جہاں پر جو درندے ہیں، تہذیب نے اپنے درندوں کو ابھارا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح جنگل کے خونخوار جانور ہوتے ہیں، درندے ہوتے ہیں، اس طریقے کا سلوک جو ہے اسرائیل اور امریکہ کی لیڈرشپ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ کھانا کلیکٹ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر جو ایڈ سینٹر بنایا جاتا ہے تو کھانا تڑپتے ہوئے لوگ جو کھانا کلیکٹ کرنے جاتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے۔ رپورٹ بتاتے ہیں کہ 1400 کے قریب، 1400 کے قریب لوگ جو کھانا کلیکٹ کرنے گئے تھے ان کو مار دیا گیا۔ اور یہ بھی رپورٹ ہے کہ لوگ بچے بلکتے 120 کے قریب بچے جو ہے اپنی جان دے چکے ہیں۔ 300 کے قریب لوگ اسٹارویشن کی وجہ سے، کھانا نہیں پہنچنے کی وجہ سے بلکتے ہوئے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ خود اسرائیل کی ایک ایجنسی بتاتی ہے کہ اس جنگ میں مرنے والے 80% لوگ عام شہری ہیں۔ تو یہ ہے وہ درندے جس کے علامہ اقبال نے کہا تھا تہذیب نے اپنے درندوں کو ابھارا۔ اور یہ وہ لوگ جو روح کو نہیں مانتے، جو انسانیت کو نہیں مانتے، جو اخلاق کو نہیں مانتے، وہ لوگ اس قسم کا کام کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن علامہ اقبال نے اس شعر میں ایک اور بات کہی، اور وہ یہ کہا کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، جو صبر و استقامت والے لوگ ہیں، وہ اپنا ایک نمونہ پیش کرتے ہیں اور وہ لوگ شہید بن کر ایک گواہی دے کر اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ غزہ ہمارے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی عملی مثال بن چکا ہے، ایک بہت بڑا گواہ بن کر سامنے آیا ہے۔ شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جانے کے بعد بھی اس دنیا میں گواہی بن کر آتا ہے۔ لوگ غلط کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غزہ جو ہے ہار رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ غزہ رہتی دنیا تک کے لیے گواہی بن کر سامنے آیا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کا دنیا سے جانا، وہ شہادت ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے، یزید پہ ہمیشہ لعنت بھیجی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آگے یہی ہوگا کہ فلسطین جو ہے یاد رکھا جائے گا اور جو اسرائیل ہے اس پہ لعنتیں بھیجی جائے گی۔ انس الشریف ایک فلسطین کے جرنلسٹ ہے، ان کو شہید کر دیا گیا اور شہید کرنے سے پہلے ان کے پاس یہ آفر تھا کہ مارنے سے پہلے بھی آفر رکھا گیا تھا کہ تم چاہے تو غزہ چھوڑ سکتے ہو، مگر وہ مرد مجاہد نے کہا کہ میں صرف جاؤں گا تو ڈائریکٹ جنت میں جاؤں گا، فلسطین سے میں کہیں اور نہیں جاؤں گا۔ یہ ہے وہ پامردی مومن جس کا نمونہ فلسطین آج ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان نعروں کے ساتھ آج ہم اختتام کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھی نے جب ایم یو کے سامنے نعرے لگائے تو یہ رومال پہن کر تو حکومت نے ایف آئی آر بک کیا، میں یہی رومال پہن کر آپ لوگوں کے سامنے نعرہ لگاتا ہوں۔ مختصر نعرہ ہے، 1 منٹ میں ہم لوگ کریں گے۔ آپ لوگ غزہ کہیے، میں کہتا ہوں نہ ڈرنے والا، نہ جھکنے والا، نہ بوم سے جھکا ہے، نہ بھوک سے جھکا ہے، نہ بھاگنے والا، ایمانی بستی، صبر و عزیمت، شہر عزیمت۔ صدر صاحب، میرے تمام ساتھی جو منچ پہ وراجمان ہیں، میری بہنیں اور میرے بھائی، میں بہت کچھ نہیں کہنے والی، ساتھی وقتہ بہت کچھ بول چکے ہیں۔ میں صرف
भारतीय महिला फेडरेशन की तरफ से फिलिस्तीन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करती हूँ। NFIW पूरे देश में है, 27 लाख बहनें हैं उसमें काम करती और पूरी दुनिया के अंदर है। तो भाई हम गाजा के संघर्ष को सलाम करते हैं और इजराइल पे थू थू करते हैं और उसके आका को आंख दिखाते हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में एम्बेसडर साहब के साथ हम 2-3 कार्यक्रम कर चुके हैं। वहाँ की जनता के लिए, वहाँ की महिलाओं और बच्चों के लिए, वहाँ के जनता के लिए हम लोग 4 जून को एक बड़ा कार्यक्रम उनके समर्थन में, उनको एक दिए की लो जलता दिया उनके हाथ में थमा के हमारे एम्बेसडर साहब को भेंट किया, सिर्फ इसलिए कि हम